الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. आज की इस बाबरकत मजलिस में तशरीफ फरमा उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह का फजल है कि उसने शुहदाए इस्लाम के तज़किरे की मुनासबत से मुनअक़िद होने वाले इन इज्तिमाआत में आपको शरीक होने की तौफीक व सआदत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ان تمام اجتماعات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور جن بلند پایا اور دین کی خاطر قربانی پیش کرنے والی عظیم شخصیات کا تذکرہ ان مجلسوں کا موضوع ہے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں کا اور ان کی عزیمتوں کا اور ان کی کوششوں کا عکس اور اثر اللہ رب العزت پیدا فرمائے۔ اس حقیقت کو اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں اچھی طرح تازہ اور پیوست کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر اور اس کائنات میں انبیاء کرام کے مقدس قافلے کے بعد سب سے زیادہ عظمتیں اور سب سے زیادہ فضیلتیں اور سب سے بڑھ کر امتیازی کمالات جس جماعت اور جس گروہ کو عطا فرمائے، وہ جماعت اور وہ گروہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے۔ انبیاء کرام کا وہ قافلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، 1,24,000 افراد پر مشتمل انبیاء کرام کی یہ جماعت بلا شبہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل اور مقدس جماعت ہے۔ لیکن اس جماعت کے بعد، انبیاء کی جماعت کے بعد، پیغمبروں کی جماعت کے بعد، رسولوں کی جماعت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز، جو کمالات، جو خصوصیات، جو عظمتیں، جو بلندیاں اور جو تقدس اور جو پاکیزگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو عطا فرمائی، نہ وہ کمالات نہ وہ عظمتیں پہلے کسی گروہ کے حصے میں آ سکی تھی، نہ بعد میں اب تک کسی گروہ کے حصے میں آئیں، اور نہ آئندہ قیامت تک کوئی ایسا گروہ آ سکتا ہے جو اس جماعت صحابہ کا ہم پلہ ہو سکے، ہمسر ہو سکے، مقابل ہو سکے، برابر ہو سکے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کا قافلہ شروع ہوا۔ ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جماعت شروع ہوئی۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے یہ قافلہ شروع ہوا۔ سیدنا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آغاز اس قافلے کا ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قافلہ شروع ہوا۔
سیرت کی اور تاریخ کی ابتدائی واقفیت رکھنے والے سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھنے کا اور دامن حق سے وابستہ ہونے کا اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کو، سیدنا حضرت زید ابن حارثہ کو اور حضرت ام ایمن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا ان اکابر کی تربتوں پر ابد تک نازل ہوتی رہے۔ یہاں سے صحابہ کے قافلے کا آغاز ہوا ہے، اور پھر یہ قافلہ جس میں سابقین اولین بھی ہیں، جس میں مہاجرین بھی ہیں، جس میں انصار بھی ہیں، جس میں شرکائے بدر بھی ہیں، جس میں اصحاب بیعت الرضوان بھی ہیں، جس میں قربانی پیش کرنے والے جانثار بھی ہیں، جن میں ایک بہت بڑا قافلہ شہدائے اسلام کا بھی ہے، اور جس جماعت کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ قربانی اور عزیمت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی مثال بعد کے دور میں تلاش کر کے بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ وہ قافلہ صحابہ کا، صحابیات کا 1.25 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل، جس کا اختتام سیدنا حضرت ابو الطفیل عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے سب سے آئیڈیل گروہ، یہ ہے ہمارے لیے سب سے مقدس گروہ، 1.25 لاکھ افراد پر مشتمل گروہ، جسے ہم جماعت صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہی وہ جماعت ہے جس میں مقربین ہیں، سابقین ہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت بھی ہیں، اور خانوادے کے باہر کے قربانی پیش کرنے والے مخلصین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور خلفاء راشدین بھی ہیں، اور عشر مبشرہ بھی ہیں، اور بدریین بھی ہیں، اور بیعت الرضوان کے شرکا بھی ہیں، اور ہجرت کی عبادت انجام دے کر سب کچھ قربان کر دینے کا عملی نمونہ اور مثالی کردار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ ایک ایک فرد صحابہ کی جماعت کا، ایک ایک فرد شہدائے اسلام کی جماعت کا، روشن سورج کی اور چمکتے ہوئے چاند کی اور روشنی بکھیرنے والے ستارے کی اور تابانی عطا کرنے والی شمع کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ مستقل کئی دنوں سے انہی شہدائے اسلام کا ذکر جمیل علماء کرام کی زبانی سن رہے ہیں۔ ان زبانوں سے بڑھ کر کون سی زبانیں مبارک ہو سکتی ہیں جن پر ان شہدائے حق کا تذکرہ ہو، اور ان سماعتوں سے بڑھ کر کون سی سماعتیں مبارک ہو سکتی ہیں جن سماعتوں تک ان شہداء کا تذکرہ پہنچے، اور ان مجلسوں سے بڑھ کر پاکیزہ کون سی مجلسیں ہو سکتی ہیں جن مجلسوں میں ان شہدائے اسلام کا، ان شہدائے حق کا، ان اہل عزیمت کا تذکرہ ہوتا ہو۔ آپ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ ایسی بابرکت، ایسی پاکیزہ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، شہدائے حق کا تذکرہ ایک ایسا موضوع ہے
کہ 10 راتیں کیا 10 مہینے بھی ناکافی ہیں ان کے تذکرے کے لیے، ان کے کمالات کے بیان کے لیے، ان کی صفات کے تذکرے کے لیے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں بہت مختصر سے وقت میں صرف ایک بنیادی بات کی طرف شہدائے اسلام کے حوالے سے اور خاص طور پر خانوادہ اہل بیت کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی سیرت کے حوالے سے اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بنیادی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر پوری سیرت پڑھیں صحابہ کرام کی، پوری سیرت پڑھیں حضرات اہل بیت کی، پوری سیرت پڑھیں ازواج مطہرات کی، پوری سیرت پڑھیں بنات طیبات کی، پوری سیرت پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دامادوں کی، پوری سیرت پڑھیں حضور اکرم علیہ السلام کے نواسوں اور نواسیوں کی، اور خاص طور پر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی، جن کے بارے میں احادیث میں صحیح ترین احادیث میں کبھی فرمایا گیا ہما ریحانتایا فی الدنیا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور کبھی یہ فرمایا گیا سید شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور کبھی یہ دعا مانگی گئی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، خدایا ان سے محبت کیجئے اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اگر آپ ان اسلاف کی، ان شہدائے حق کی، ان صحابہ کی اور ان اہل بیت کی مکمل سیرت پڑھیں اور آج کے موجودہ حالات میں شہدائے اسلام کی سیرتوں کے سب سے زندہ پیغام پر انگلی رکھنا چاہے تو میں اللہ کے اس گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان شہداء کی سیرتوں کا سب سے زندہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں حق پر جینا ہے، حق پر مرنا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ آئیں، آزمائشیں کیسی ہی کیوں نہ آئیں، خطرے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم چاروں طرف سے آزمائشوں کے نرغے میں کیوں نہ آ جائیں اور حالات کے تھپیڑے چاروں طرف سے ہمیں لپیٹ میں کیوں نہ لے لیں، ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر، حق پر، سچائی پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ یہ ہے پیغام، اور یہ وہ پیغام ہے جو قرآن مجید میں ڈائریکٹ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ بار بار یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں، اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، اور ڈائریکٹ خطاب ہے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے نبی اعلان کر دیجئے پوری طاقت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ، کسی لپیٹ اور لاک کے بغیر، کسی تردد اور ہچکچاہٹ کے بغیر صاف صاف اعلان کر دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری بندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا تابع فرمان۔ یہ اعلان حضور اکرم علیہ السلام کے ذریعے کرایا جا رہا ہے، اور پھر یہ اعلان حضور اکرم علیہ السلام نے کیا۔ آج یہ اعلان ہمارے کانوں تک سلسلہ در سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔
رب کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک جبرائیل کے واسطے سے پہنچا تھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام عام کیا تو یہ پیغام ابو بکر کے ذریعے، عمر کے ذریعے، عثمان کے ذریعے، علی کے ذریعے، حسن و حسین کے ذریعے رضی اللہ عنہم، 1.25 لاکھ صحابہ کے ذریعے دنیا کے ہر کونے تک پہنچا، اور پھر سلسلہ در سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہم ایمان پر قائم رہیں گے، ہم اس پیغام کی معنویت کو سمجھنے والے بنیں گے، ہم اس پیغام کے انقلابی اثرات کو قبول کریں گے، ہمارے ذریعے یہ پیغام ہماری نسلوں تک پہنچے گا۔ دین زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، دین ختم نہیں ہوگا، دین غالب آنے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب نہیں ہوگا۔ افراد آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، قومیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اقتدار کے مناصب تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا دین زندہ رہنے کے لیے، غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس پیغام کی اہمیت کو سمجھیں گے تو یہ پیغام ہمارے ذریعے دوسروں تک پہنچے گا۔ شہدائے اسلام کی سیرت کا سب سے زندہ سبق یہی ہے۔ بے شمار پیغامات چھپے ہوئے ہیں شہداء کی سیرت میں، لیکن جو سب سے زندہ پیغام ہے مسلمانوں، تمہارے پاس سب سے قیمتی پونجی حق کی پونجی ہے، سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں رہے گا تو حالات نہیں آئیں گے۔ اگر تمہارے سینے میں حق نہیں رہے گا، دنیا کے نقشے پہ کروڑوں انسان ہیں جن کے سینوں میں حق نہیں ہے، ان کے سامنے حالات نہیں ہیں۔ حالات اسی لیے ہیں کہ تمہارے سینے میں ایمان ہے، اور جس سینے میں ایمان ہوتا ہے اللہ کے نظام کے مطابق اس کو حالات سے گزارا جاتا ہے۔ سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ دعویٰ اللہ کے دربار میں بس کافی سمجھا جائے گا؟ آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے، آپ کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے، آپ کے کپڑے مسلمانوں جیسے ہیں، آپ کی صورت مسلمانوں جیسی ہے، آپ مسلم والدین کی اولاد ہیں، مردم شماری کے رجسٹر میں آپ کے نام کے آگے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور حج اور تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنا ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپائیں گے نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم غلط فہمی کے شکار ہو۔ تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی آزمایا گیا، تم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ آزمائے گا حالات کی بھٹیوں میں تاکہ دیکھ لے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، ثابت قدم کون ہے، دوغلا کون ہے، جمع اور ڈٹا کون رہتا ہے حق پر، اور کس کے پیر پھسل جاتے ہیں، کس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کس کے پاؤں بچل جاتے ہیں، اللہ دیکھ کر رہے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تمہارے سامنے آزمائشوں کے حالات نہیں آئیں گے؟ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے تھے
ان کو آزمایا گیا تھا. جب نبی کا نواسا ہونے کے باوجود حسین کو آزمائشوں میں گھیرا گیا تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ جب صحابہ کرام پر حالات آئے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ان مقدس افراد کو جب آزمایا گیا جن کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب ان کو آزمایا گیا تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ آج ہمارے سامنے آلات ہیں، کل ہمارے بزرگوں کے سامنے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تھے. صحابہ کرام کے سامنے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تھے، لیکن انہوں نے حالات کے مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی. انہوں نے حالات کے مقابل میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہیں بنایا. وہ اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ نہیں رہے. وہ اپنے مشن سے بے پرواہ نہیں ہوئے. وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوئے. اپنی ذمہ داریوں سے انہوں نے آنکھیں نہیں بند کی. اپنے اصل کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کی تاریخ تو قربانیوں کی تاریخ تھی. ہم ذرا ان کی تاریخ کے آئینے میں اپنا کردار دیکھیں تو ہمیں اپنے کردار پہ شرم آئے گی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ایمان والے تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کیا تھا. عہد پورا کر کے دکھایا. کتنے ایسے ہیں جو جان کی قربانی پیش کر کے شہید ہو گئے، اور کتنے ہیں جو منتظر ہیں کہ موقع آئے اور وہ اپنی جان کی قربانی پیش کریں. انہوں نے اپنے عہد میں، اپنے عزم میں، اپنے حوصلے میں، اپنی ہمت میں، اپنے ارادوں میں، اپنے مشن میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. آج سب سے زیادہ خطرہ امت کے ایمان کو ہے. سب سے زیادہ خطرہ امت کے ایمان کو ہے. شہدائے اسلام کے تذکرے کی مجلس میں حاضر ہونے والے آپ سبھی حضرات سے میں کھل کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. آج سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ایمان کو ہے، اور ہماری نوجوان نسل، ہماری نونہال نسل اور مردوں سے کہیں زیادہ ہماری خواتین کا گروہ ٹارگٹ ہے ان طاقتوں کا جو ہم کو ایمان کی بنیادوں سے محروم کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے پورا جال بچھا دیا گیا ہے. اس کے لیے تعلیم کا میدان بھی منتخب کیا گیا ہے. اس کے لیے معیشت کا پورا نظام بدلا گیا ہے. اس کے لیے معاشرت کا بھی پورا سسٹم بدلا گیا ہے. نہ یہ موقع ہے، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اس کی تفصیل آج آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن میں یہ بات اشاروں میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ پورا جال تیار ہے اور شکاری جال بچھا چکا ہے. شکار کرنے کے لیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے طبقے میں سے سینکڑوں لوگ حالیہ سالوں میں ان شکار کرنے والوں کے شکار کے نرغے میں آ چکے. ہمیں خطرے کو محسوس کرنا چاہیے. ہمیں خطرے کو بھانپ لینا چاہیے. مردہ قومیں ہوتی ہیں جو خطرے کو بھانپ نہیں پاتی. بے وزن لوگ ہوتے ہیں جو خطرے کو بھانپ نہیں پاتے. کوئی وجود نہیں قائم ہوتا ان لوگوں کا جو سامنے نظر آنے والے خطرے کو دیکھ کر بھی اس کی سنگینی کو محسوس نہیں کرتے اور عافیت گاہوں میں آرام سے سو جاتے ہیں. ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہمارے گھروں کی طرف آ رہا ہے. اگر آپ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سامنے سیلاب ہے، وہ آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. سامنے آگ کا الاؤ ہے جس کی چنگاریاں اور جس کے شعلے آپ کے گھروں کی طرف آ رہے ہیں. اگر اب بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے
گے، اور اپنے گھر کو بچانے کی، اپنی اور اپنی ملت کو بچانے کی، اپنے اور اپنے خطے کے تحفظ کی، اپنی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے، آرام کی نیند سوتے رہیں گے، دنیا داری میں مگن رہیں گے، اپنے مشن سے بے پرواہ رہیں گے، حساس نہیں ہوں گے، چوکنا نہیں ہوں گے، بیدار و ہوشیار نہیں ہوں گے، تو وہ طوفان آپ کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچ کر رہے گا، وہ انگارے، وہ شعلے آپ کے گھر میں داخل ہو کر رہیں گے، اور پھر اس کے بعد افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ ان حالات میں جب اسلام دشمن طاقتوں نے ہمارے ایمان و یقین کو اصل ٹارگٹ بنا رکھا ہے، ان کا حملہ ہماری نمازوں پر نہیں ہے، ان کا حملہ ہمارے روزوں پر نہیں ہے، ان کا حملہ ہماری زکوٰۃ اور حج کی عبادتوں پر نہیں ہے، وہ تو اس جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس جڑ کی یہ سب شاخیں ہیں، وہ ایمان پر تیشہ چلانا چاہتے ہیں، وہ ایمان کی بنیادوں کو کھرچ دینا چاہتے ہیں، وہ یقین کی بنیادوں کو ملیامیٹ کر دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے پورا منصوبہ بنا دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ بجائے اس کے کی حالات کی خطرناکیوں کو بھانپ کر اس کے مقابلے اور تعاقب کی کوشش کریں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ دشمن کتنا عیار ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کتنا ایکٹیو ہونا تھا، اور ہم کتنے غافل ہیں۔ میں آج کی مجلس میں یہی پیغام شہدائے اسلام کی سیرتوں کا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، سچائی کا کلمہ بلند رہے اس لیے، انصاف کا علم لہراتا رہے اس لیے، حق کا پرچم بلند رہے اس لیے، ہمیں میدان میں آ کر جو کوششیں ہمارے بس میں ہے، کسی تکلف کے بغیر اور کسی کوتاہی کے بغیر ہمیں وہ ساری کوششیں، وہ سارے کام کرنے ہیں۔ یزید نے جب اپنی حکومت کے ذریعے سچائی اور حق کے خلاف اور ظلم کی تائید میں، عدل و انصاف کے خلاف اور ناانصافی کی خاطر اقدامات شروع کیے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پرواہ نہیں کی کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ مسلح اور لیس ہے یا بے سر و سامان، انہوں نے اپنا فرض نبھایا اور اپنے خانوادے کے ساتھ اپنے سروں کی، اپنی جانوں کی، اپنے لہو کی قربانی پیش کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پوری انسانیت تک، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام اہل ایمان تک منتقل کر دیا گیا کہ حق کی خاطر قربانی کا وہی جذبہ پیش کرنا چاہیے جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ حضرت حسین کے تذکرے کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، تو آپ کو سب سے زندہ سبق ان کی سیرت و قربانی میں یہی ملے گا کہ حق کی خاطر جان دینے کا کیسا جذبہ ایمان والے میں ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ اکیلے حضرت حسین کا نہیں تھا، جو مقدس قافلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تیار ہوا تھا، اس پورے قافلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی رنگ رکھا تھا۔ اسلام میں شہادت کی تاریخ سیدنا حضرت حسین سے نہیں شروع ہوئی ہے، سیدنا حضرت حسین تو 10 محرم الحرام
سن 61 میں شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ شہادت کی تاریخ تو اس سے 70 سال پہلے مکے میں شروع ہو چکی تھی، جب حضرت سمیہ بنت خیاط نے سب سے پہلے شہادت کا مقام پایا تھا۔ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا جو شریک حیات تھی حضرت یاسر کی اور والدہ تھی حضرت عمار ابن یاسر کی، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے نصیب میں یہ اعزاز رکھا تھا کہ شہادت کا آغاز اسلام کی تاریخ میں سیدتنا حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد تو پوری تاریخ ہے، بدر کی تاریخ پڑھیے، احد کی تاریخ پڑھیے جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ہیں جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کے حسین و جمیل نوجوان ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی قربانی پیش کی۔ حضرت انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو میدان احد میں کود پڑے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور لڑتے لڑتے مردانہ وار شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم آئے اور ان کی لاش مشرکین نے اس طرح بگاڑ دی کہ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پوروے سے ان کو پہچانا، اور پھر یہی تاریخ جو مکۃ المکرمہ سے شروع ہوئی تھی بدر تک پہنچی، احد تک پہنچی، اور پھر یہی تاریخ میدان موتا تک پہنچی جہاں مختلف صحابہ کرام جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ شاعر اسلام، حضرت جعفر طیار حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچازاد بھائی، حضرت زید ابن حارثہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہیں، مقرب ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، یہ قافلہ شہید ہو۔ اور پھر تو پوری تاریخ شہادتوں کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو اسی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی، ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، انہوں نے شہادت کا اعزاز پایا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے بے دردی کے ساتھ عین قرآن مجید کی تلاوت کے دوران شہید کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو قاتلانہ حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مخالفین نے زہر دے کر انہیں شہید کیا، اور پھر حضرت حسین کو تو کربلا کے میدان میں کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، پوری تاریخ آپ کے علم میں ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو مکے سے شروع ہوئی تھی، کربلا تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد 1400 سال گزرتے گزرتے ہمارے ان اکابر تک پہنچی ہے جنہوں نے حق کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ یہ پوری تاریخ یہی پیغام دیتی ہے، اس پوری تاریخ کا سبق یہی ہے کہ مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے، سچائی کی حفاظت کے لیے اگر جان دینے کا بھی موقع آئے تو خبردار بزدلی مت دکھانا۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں، اللہ کے پسندیدہ افراد وہ ہوتے ہیں، کامل اور مخلص اور سچے اور راسخ اور مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جو حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کرتے۔ میں نے خطبے میں صحیح البخاری کی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تاکید کے جملوں کے ساتھ اپنی تمنا امت کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ یقیناً میری تمنا یہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔
پھر مجھے شہید کیا جائے، بار بار اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ کا وہ نبی جو نبوت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ شہادت کے مقام کی تمنا اسی لیے تو کر رہا ہے کہ اس کی امت میں شہادت کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی امت میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت تیار کی تھی، اس امت کے ہر فرد کے دل میں قربانی کا جذبہ تھا، قربانی سے سرشار امت تھی، اور اسی لیے ہر معاذ پہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا قربانی پیش کرنے والی امت کو۔ ہم اور آپ اپنی بدقسمتی سے ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم میں قربانی کا جذبہ مدھم پڑتا جا رہا ہے، جانثاری کے حوصلے مدھم پڑتے جا رہے ہیں، قربانی کا جذبہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ذلت کے وہ حالات مسلط ہیں کہ ہم پوری دنیا کے تمام طاقتور لوگوں کے لیے تر نوالا اور تر لقمہ بنے ہوئے ہیں۔ جب جو جہاں چاہتا ہے ہمیں نگل لیتا ہے، ہمیں کھا لیتا ہے، ہمیں لقمہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو طاقتور ایمان والا پسند ہے، کمزور ایمان والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ایمان والوں کا وہی قافلہ پسند ہے جس میں یقین کی طاقت بھی ہو، کردار کی طاقت بھی ہو، علم کی طاقت بھی ہو، عمل کی طاقت بھی ہو، جذبے کی طاقت بھی ہو، ہمت کی طاقت بھی ہو، حوصلے کی طاقت بھی ہو، غیرت و حمیت کی طاقت بھی ہو، قربانی پیش کرنے کی طاقت بھی ہو، حق کے لیے مر مٹنے کے جذبے کی طاقت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور ایمان والے محبوب نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمزور مسلمان کے مقابل میں کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں کسی لمبی گفتگو کے بجائے صرف یہی بات آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے شہدائے اسلام کی شہادتوں کا پیغام یاد رکھیے۔ یہ مجلس اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ کا ایک ریکارڈ سنا دیا جائے اور آپ سن کر چلے جائیں کہ فلاں سن میں اور فلاں موقع پر فلاں شہداء نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہ تاریخی ریکارڈ سنانے کی مجلس نہیں ہے، یہ پیغام لینے اور پیغام یاد رکھنے کی مجلس ہے۔ اس پیغام کو لے کر جائیے کہ اب تک جیسی گزری سو گزر گئی، اور جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں دین کی خاطر قربان ہونے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آنے والے حالات قربانی کا مطالبہ کرنے والے حالات ہوں گے۔ جو حالات اس ملک میں اور دنیا کے نقشے پہ مسلمانوں کے سامنے ہیں، یہ آلات قربانی طلب کرنے والے آلات ہوں گے، اور جو قربانی پیش کرے گا اللہ کے رجسٹر میں سچا مسلمان اسی کو لکھا جائے گا، اور جو بزدلی دکھائے گا اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام سچے مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات میتۃ الجاہلیہ۔ حدیث پاک میں فرمایا، جو جذبہ جہاد کے بغیر، جو جذبہ قربانی کے بغیر، جو سچائی پر مر مٹنے کے جذبے کے بغیر مر جاتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حالات قربانی کا تقاضا کریں گے، ہم اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی جب تک دین کی خاطر، سچائی کے خاطر مر مٹنے اور قربان ہونے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، اللہ رب العزت کی لسٹ میں ہمارا نام مخلص مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں
آج کی اس مجلس میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔